پاکستان میں آئی تھنک یہ اگر دوسری بڑی شادی ہے تو انڈیا میں ایک بہت بڑی شادی ہوئی پچھلے دنوں امبانی صاحب کے صاحبزادے پہ. آپ نے کسی کے نیگیٹو ریمارکس نہیں دیکھے ہوں گے. انفیکٹ ہمارے پاکستانیوں نے بھی بڑے پازیٹیو ریمارکس دیے ہوئے تھے. پاکستانی کیوں کرٹیسزم کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ؟ اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی کامیابی نہیں دیکھنا چاہتے. کیا ہے یہ؟ اس کو آپ حسد کہیں گے، بغض کہیں گے، کینہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ ویوز کے پیچھے اس کے فادر کے اوپر بھی اس کے باپ کا نام بٹی فنگر ریز کی جا رہی ہے، انگلی اٹھائی جا رہی ہے. نمرا میرا سنگر ہے نا، کانسرٹ پہ جاتی ہے، شوز بھی کرتی ہے، اس کو برا کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے نا، ناچتی ہے، گاتی ہے، کانسرٹس کرتی ہے. انہوں نے اتنی فریڈم دی ہے نا کہ وہ اپنی فیملی کو ڈسکس کریں، فیملی ولاگنگ کریں، اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو میڈیا پہ یا سامنے لے کر آئیں اسکرین پہ. تو اس میں کسی تھرڈ پارٹی کو تو میرے خیال میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو اس ٹائم ینگسٹرز کا حال ہے وہ بہت خراب ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے، اگر ان کی اٹینشن کو یہاں ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح ولاگنگ ہے، ٹک ٹاکنگ ہے، یوٹیوب کے چینلز بنانے، تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. رجب بٹ کو شاید جو نہیں بھی جانتا تھا آج وہ بھی جانتا ہے، پہچان گئے سارے، سب پہچان چکے ہیں. تو یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ہماری آج کی گیسٹ ہیں ربیہ قریشی. ربیہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا. رجب بٹ کی شادی ایک ہفتے تک یہ ٹرینڈنگ چلتی رہی ہے پاکستان کے اندر. آپ نے دیکھی وہ شادی؟ جی بالکل دیکھی بھی اور بہت انجوائے بھی کی. اچھا، انجوائے تو ہم سب نے ویسے وہ شادی کی ہے. اچھا، بہت زیادہ پیسہ اس شادی میں چلا ہے، اس کے دوستوں نے اس کو گفٹ دیا ہے. ایک بڑی زبردست سی شادی ایک ہفتے تک پاکستان کے اندر چلتی رہی ہے. اس دور میں جہاں پہ پاکستان کے اندر ہر طرف مایوسی ہے، پریشانی ہے، ڈی چوک کا واقعہ ہے، وہاں پہ اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن لوگوں نے اس کو بڑا نیگیٹو لیا ہے اور بڑے نیگیٹو ریمارکس اس کے بارے میں دیے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں عثمان صاحب، نیگیٹو ریمارکس تو اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو بھی کوئی اتنا اچھا ایک کما لیتا ہے یا ایک پیک پہ چلا جاتا ہے اس کے لیے نیگیٹو مارکنگ تو ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور پاکستان میں آئی تھنک یہ اگر دوسری بڑی شادی ہے تو انڈیا میں ایک بہت بڑی شادی ہوئی پچھلے دنوں امبانی صاحب کے صاحبزادے کی، اور وہ بڑی بہت لیوش شادی تھی اور وہ 1 مہینے سے زیادہ چلی. اور اس پہ آپ نے کسی کے نیگیٹو ریمارکس نہیں دیکھے ہوں گے. انفیکٹ ہمارے پاکستانیوں نے بھی بڑے پازیٹیو ریمارکس دیے ہوئے تھے. تو ہمارے لوگوں کے لیے کیوں پازیٹیو ریمارکس نہیں ہیں؟ اگر ایک بچہ ایک اپنی محنت سے آگے آیا ہے اور اتنا کامیاب ہو گیا ہے کہ اپنے اون پہ اس نے اتنی لیوش شادی کی، اتنی خوشی سے ہر چیز کو سیلیبریٹ کیا، تو ہمیں تو اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈسکریج کریں. اچھا، پاکستان میں یہ 2024 میں دوسری بڑی شادی ہے. جو شادی جس پہ سب سے زیادہ پیسہ چلا ہے وہ ظفر سپاری کے بھائی کی شادی تھی. سیکنڈ نمبر پہ یہ شادی ہے، لیکن اس کی ہائپ تھوڑی سی زیادہ تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ میڈیا، سوشل میڈیا آ گیا اور بڑے بڑے ولاگرز، ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز وہ اس شادی میں انہوں نے شرکت کی ہے، جس میں ڈکی بھائی ہیں، ندیم نانی والا ہے، سسٹرولوجی، اقرا کنول، ذوالقرنین، تو یہ سارے اس میں شامل تھے اور سب نے ویڈیوز بنائی ہیں اور سب نے اس میں سے پیسہ کمایا. تو اچھی بات ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مجھے تو اس میں کوئی بری بات نہیں لگتی کہ جتنے ہمارے یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں ان کی، دیکھیں یہ بھی تو ان کا ایک سورس آف انکم ہے. ایسے ہی ہے. اور ویڈیوز بنانا، اس کے اوپر ورکنگ کرنا آسان نہیں ہے، بہت ٹف کام ہے. اور اگر اس میں بچے کامیاب ہو رہے ہیں یا ہماری آنے والی جنریشنز کامیاب ہو رہی ہیں تو صرف یہ پاکستان کے لیول پہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں یہ ہوا چلی ہوئی ہے. آپ کسی بھی کنٹری کا یوٹیوب کا چینل کھول کے دیکھ لیں اور ادھر تو کرٹیسزم نہیں ہوتا. پاکستانی کیوں کرٹیسزم کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں پہ؟ اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی کامیابی نہیں دیکھنا چاہتے. کیا ہے یہ؟ اس کو آپ حسد کہیں گے، بغض کہیں گے، کینہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے کوٹ کیا ظفر سپاری کے بھائی کی شادی، جی ٹھیک ہے، وہ پیسے والا بندہ تھا، اب یہ غریب بندہ تھا. تو پاکستان میں جب غریب بندہ اوپر آتا ہے تو کیا اس کے لیے زیادہ پرابلم نہیں بن جاتی؟ کمپیئر کر رہے ہیں ایک بندہ جس کے پاس بیک گراؤنڈ اس کا اسٹرانگ ہے، وہ آگے چلا بھی جائے مسئلہ نہیں ہے. ہاں غریب بندہ آگے نہ جائے. کہہ سکتے ہیں. لیکن ظفر سپاری صاحب کو کون نہیں جانتا، ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں وہ، اور ان کے کچھ بیک گراؤنڈ سے میں بھی واقف ہوں. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے اور ان کی اس چیز کو شاید لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا ان کو ظفر سپاری نظر آتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اب جو آپ کے سامنے رجب بٹ کا معاملہ ہے، رجب بٹ کو شاید جو نہیں بھی جانتا تھا آج وہ بھی جانتا ہے. پہچان گئے سارے، سب پہچان چکے ہیں. تو یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے نا. یہ نہ آپ کی دی ہوئی عزت ہے، نہ میری، نہ معاشرے کی. یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. اللہ کو اس کی پتہ نہیں کون سی ادا پسند آ گئی
اور جہاں تک بات ہمارے ملک میں دکھ کی ہے یا تکلیف کی ہے یا ڈی چوک کے سانحے کی ہے, تو یہ کوئی نئی چیزیں تو نہیں ہیں. بالکل اس میں ایک نئی امینڈمنٹ رجب بٹ کی شادی تھی جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رہی, اور بڑی دعائیں بھی ملیں, پیار کرنے والوں نے بڑی دعائیں بھی دیں, اور پریشان بھی ان کو کر دیا. ہاں وہ ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلا, جیسی شادی اینڈ ہوئی ہے وہ ابھی تک اپنے گھر کے اندر ہے. ہاں میں نے تو سنا بھی تھا کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے ڈیو ٹو سم ریزنس کے کچھ گفٹس ملے تھے, اور وہ گفٹس اس طرح کے تھے کہ جن پہ آئی تھنک وہ گفٹس تو اگر کسی نے گفٹ دیا ہے تو سب کے سامنے ہی دیا ہے, کسی نے ڈھکا چھپا کے تو نہیں دیا. اچھا جس بندے نے ان کو شیئر گفٹ کیا تھا اس نے بولا میرے پاس اس کی پراپر لائسنسنگ ہے, میں نے وہ دی ہے, لیکن آپ لوگ آؤ آ کے پوچھو تو صحیح. انہوں نے کیا کیا, آئے ہیں اس کو گرفتار کر کے سیدھا تھانے لے گئے. اچھا, اور اس کے گفٹ تھے, اس نے بولا بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک کریمنل بندہ ہے پاکستان کے اندر, وہ گنے لے کے گھوم سکتا ہے, چھپ کے بھی سامنے بھی, ایک شریف بندہ ہے, اب تو وہ سیلیبریٹی بن چکا ہے, تو آپ اس کو جا رہے ہو, آپ کو پتہ ہے اس کی شادی گزری ہے, گفٹ ہوئے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اس چیز پہ آپ اس کو گرفتار کر رہے ہو. نہیں یہ بالکل غلط ایک چیز تھی جس کے اوپر اس کو گرفتار کیا گیا جب تک کہ آپ کے پاس پراپر ایویڈنسز نہیں تھے. تو بٹ میں پھر یہی کہوں گی کہ اگر گفٹ کوئی کسی کو دے رہا ہوتا ہے تو وہ ساری بات دیکھیں آپ کی افورڈیبلٹی کی ہے. بالکل, جو بندہ شیئر گفٹ کر رہا ہے یا جو بندہ کوئی اور ایسا ایکسپینسو گفٹ دے رہا ہے, اس کی اتنی ورتھ ہے تو وہ دے رہا ہے نا. بالکل, اور جس کو وہ دے رہا ہے اس کی بھی اتنی ہی ورتھ ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنا, میرے خیال میں شیر تو بہت سارے لوگوں نے پالے ہوئے ہیں, شیر پالے ہوئے ہیں, شتر مرغ پالے ہوئے ہیں, مور پالے ہوئے ہیں, سب کے پاس لائسنس ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لائسنس اگر ان کے پاس جا کے دیکھا جائے تو شاید 100 میں سے کسی ایک کے پاس لائسنس ہوگا, باقی 99 لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آپ گفٹ دیکھ لیں, کمل آفتاب نے اس کو $30,000 گفٹ کیے, اس کے علاوہ ندیم نانی والے نے اس کو 20 لاکھ کا چیک دیا, اس کے علاوہ منیب لوگوں کی طرف سے اس کو عمرہ گفٹ ہوا. تو کافی ایکسپینسو چیزیں اس کو گفٹ ہوئی ہیں اور لوگوں نے خوشی کے ساتھ کی ہیں. ڈکی بھائی نے بڑا اس کو قیمتی گفٹ دیا ہے. تو اگر ہم سارا دیکھیں کہ اس بندے کی کریڈیبلٹی تو سم ہاؤ ہے, اس نے محنت کی ہے, زیرو سے اٹھا ہے, 15,000 روپے کی وہ جاب کرتا تھا. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ وہ آ کے میڈیا پہ یہ بات بتاتا ہے, یعنی وہ خود یہ بات بولتے کہ اپنا پیٹ ننگا کوئی نہیں کرتا, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نیچے سے اوپر گیا, میں نیچے سے اوپر آیا ہوں. اور دوسری بات, آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہو. اگر آپ اس کی ہر ویڈیو دیکھو, اس میں وہ بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے روٹی دی ہے, اللہ آپ کو بھی روٹی دے گا. اور وہ سب کو یہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ بھی کر سکتے ہو. اور دوسرا شاؤٹ آؤٹ کا کانسیپٹ وہ پاکستان کے اندر لے کے آیا. جو بندہ بھی اس کے پاس جاتا ہے, خیر اس نے بڑے بندوں کو سپورٹ کیا, اس کے بعد اس کو رزلٹ یہ ملا کہ اس کی والدہ تک کو لوگوں نے گالیاں دی. بس یہ تو دیکھیں تربیت کی بات آ جائے گی عثمان یہاں پہ تو. اور ابھی آپ نے جیسے سب یوٹیوبرس کا اور ٹک ٹاکرس کا کہا کہ انہوں نے گفٹس دیے ہیں بڑے بڑے, تو یہ دیکھیں یہ ایک دوستوں کا گروپ ہے. اگر میرے دوست بھی اسی لیول کے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے اسی لیول کی چیزیں بھی گفٹ کریں گے. تو یہ گفٹس ہمیں ان کے نظر آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے رجب بٹ نے ان کو بھی ایسے ہی گفٹس دیے ہوں, تو یہ تو دیکھیں وائس ورسا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر تو میرے خیال میں لوگوں کا نگیٹو کمنٹس کرنا یا کرٹیسزم کرنا, مجھے نہیں پتا کس حد تک ان کو ایسا لگتا ہے کہ جی کرٹیسائز کرنا چاہیے. مکیش امبانی کی آپ بچے کی شادی دیکھ لیں تو میرے خیال میں اس کو جتنے ایکسپینسو گفٹس ملے, کیا وہ مجھے بتائیں اس کو کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں, کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اس نے خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک کیا جی, لیکن ایک فرق تھا اس میں مکیش امبانی نے پیسہ کمایا, اس کے بچے نے پیسہ نہیں کمایا. جی ایسے یہاں پہ رجب بٹ نے خود کمایا. سب سے بڑی پازیٹیوٹی یہ ہے نا کہ اس لڑکے نے خود کمایا, خود محنت کی, خود یہاں تک پہنچا. اور نہ صرف پہنچا بلکہ لوگوں کو بھی اس نے انکریج کیا کہ آپ لوگ بھی ادھر آئیں, آ کے آپ کما سکتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نگیٹو مارکنگ کیوں ہو رہی ہے اتنی زیادہ, ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا دوسری بات, اس نے نا جو شادی کی ہے بڑے نارمل سے گھر میں کی ہے, نارمل سی لڑکی سے کی ہے. ظاہری بات ہے اب اس کو رشتوں کی کمی تو نہیں ہے, وہ بھی اہل تشیع لڑکی ہے, خود بھی اہل تشیع ہے. تو اس نے وہاں سے شادی کر کے اب اس لڑکی کو وہ گروم کر رہا ہے, اس کو چیزیں سکھا رہا ہے. ظاہری بات ہے ہر فیملی کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لڑکی اس ایٹماسفیئر میں اتنا ایڈجسٹ نہیں تھی. اب وہ کیا کر رہا ہے, اس کو سلو ایڈجسٹ کر رہا ہے, اس کو ساتھ ساتھ گروم کر رہا ہے. اس نے اس کا یوٹیوب چینل بنا چکے ہیں, جگہ جگہ اس کے چینل بن چکے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو فیملی ولاگنگ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ تو فیملی ولاگنگ اگر جو ولاگرز کر رہے ہیں وہ اگر کمفرٹیبل ہیں تو کر رہے ہیں, مطلب لوگوں کو اس پہ ایشو ریز کرنے کی تو کوئی تک نہیں بنتی کہ بیٹھ کے گوسپ کی جائے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اتنی فریڈم دی ہے نا کہ وہ اپنی فیملی کو ڈسکس کریں, فیملی ولاگنگ کریں, اپنے بچوں کو, اپنی وائف کو میڈیا پہ یا سامنے لے کر آئیں اسکرین پہ.
تو اس میں کسی تھرڈ پارٹی کو تو میرے خیال میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. نمرا میرا سنگر ہے نا, کانسرٹ پہ جاتی ہے, شوز بھی کرتی ہے, اس کو برا کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے نا, ناچتی ہے, گاتی ہے, کانسرٹس کرتی ہے, اور بہت ساری ایسی ہماری سیلیبریٹیز ہیں جو کہ سارے وہاں پہ جاتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. ان کو آپ دیکھیں, اسٹار پلس ہمارے چل رہا ہے گھروں کے اندر, اس کے علاوہ پاکستان کے اندر گرین جو چینل ہے اس پہ آپ ڈرامے دیکھ رہے ہو, لڑکیاں آ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اسپیسیفک ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا, ایک فیملی کو ٹارگٹ کرنا, وہ فیملی جو صبح اٹھتی ہے, سارا دن ولاگ بناتی ہے, کام کرتی ہے, رات کو پھر وہ رجب بٹ ٹک ٹاک لائیو بیٹھتا ہے. تو صبح سے لے کے رات تک وہ محنت کرنا, اس کے بعد ایک چیز کو اچیو کرنا. 6 سال کے اندر اس نے یہ چیز اچیو کی ہے, ایک دن میں تو یہ چیز اچیو نہیں ہوئی. لیکن آپ کو یہ بتاؤں عثمان کے 6 سال میں بھی بہت سے لوگ نا 30 40 سال میں بھی کچھ اچیو نہیں کر پاتے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس, کریٹیسزم انہی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ نہیں ہوتے. بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ نہیں ہوتے وہی کریٹیسائز کرتے ہیں. اور جو کامیاب انسان ہوگا نا, وہ کبھی بھی ایک کامیاب انسان کو کریٹیسائز نہیں کرے گا. ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے کہ جو بندہ آگے جا رہا ہوتا ہے یا کامیاب ہو رہا ہوتا ہے, اسے لوگ نہیں دیکھ پاتے. اس کے ساتھ بہت سارے نگیٹو کمنٹس جوڑ دیتے ہیں, نگیٹیوٹیز اٹیچ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا فس سا کریٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, محنت وہ بھی کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ویڈیوز بنانا ٹک ٹاکس پہ یا یوٹیوب پہ آسان نہیں ہے. آپ کو اپنے فیملی کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, آپ کو بچوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے ویڈیو کے لیے. آپ کا گھر بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھنے والا صرف آپ کے وہ ایک چھوٹے سے کلپ کو دیکھ کے یہ کہہ دے گا, یا آپ کی کوریج کو دیکھ کے کہہ دے گا کہ اس میں کیا محنت ہے. تو اس کی محنت تو اسے پتہ ہے نا جو بنا رہا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں تو یہ ایک بڑی غلط اپروچ ہے ہمارے معاشرے کی کہ پازیٹیو نہیں ہے, ایسا ہی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. ایسا ہی آپ اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب بات کرتے ہیں تھوڑا ویوز کی. دیکھیں, وکلا نے پوری نا ایک ان کی کمیٹی بنی ہے. اس سے پہلے رجب بٹ کا ایشو ہوا تھا کچھ بچوں کے ساتھ. جنید نام کے ایک وکیل ہیں, وہ آئے تھے, انہوں نے بڑے اچھے خاصے ویوز لیے. میں پہلے ان کو نہیں جانتا تھا, اس واقعے کے بعد میں ان کو جانتا ہوں. وہ آئے ہیں, انہوں نے ویوز لیے. اب وکلا 8-10 وکلا اکٹھے ہو گئے, کچھ لوگ مزید ان کے ساتھ جڑ گئے. اب ان سب کو ویوز چاہیے. اب اپنے ویوز کے چکر میں نا انہوں نے رجب بٹ کے اوپر کیسز بھی کر لیے ہیں, اس کے اوپر FIR بھی ہو گئی ہے. اس کے بعد رجب بٹ کے جو فادر کا نیم ہے نا, بٹی ان کے فادر کا نام ہے, تو اس کو انہوں نے ایشو ریز کیا ہے, FIR دکھائی ہے میڈیا پہ آ کے کہ اگر یہ اپنے آپ کو بٹ بولتا ہے تو اس کے باپ کے نام سے بٹی کیوں ہے. یہاں تک لوگ گر گئے اس کے پیچھے, ویوز کے پیچھے. اچھا, مطلب یہ اتنا اس حد تک باتیں چلی گئی ہیں کہ ویوز کے پیچھے اس کے فادر کے اوپر بھی اس کے باپ کا نام بٹی فنگر ریز کی جا رہی ہے, انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کے باپ کا نام بھٹی کیوں ہے اور اس کا نام وہ بٹ کیوں ہے, بٹی کیوں ہے. اب اس قسم کی باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہے. تو یہ تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گی عثمان, یہ صرف نگیٹیوٹی اور کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کنسرن ہے, مطلب آپ کا کنسرن ہے تو آپ ایسے کام کر رہے ہیں, ورنہ تو اگر آپ نے FIRs دینی ہو یا آپ نے کسی کے لیے آواز اٹھانی ہو تو بہت سارے ایجنڈاز ہیں جن کے اوپر جا کے بولا جا سکتا ہے, جو فروٹفل ہو سکتے ہیں, جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ رجب بٹ کے اوپر جا کے اس طرح کی FIRs کاٹنی یا کیسز بنانے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہمارے ملک کو کوئی فائدہ ہوگا, الٹا نقصان ہوگا. کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں یوٹیوب چینلز دیکھے جا رہے ہیں, پوری دنیا میں ٹک ٹاک دیکھی جا رہی ہے. آپ اپنے بندوں کو خود ہی خراب کر رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو خود ہی گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کی ذات تو اگر کسی کو اٹھانا چاہے تو پھر انسان کی کیا مجال ہے کہ کوئی کسی کو گرا دے گا. عثمان, اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب آگے کیا کرنا ہے, یا کیا ہم کیا ویوز دے سکتے ہیں اس کے اوپر اور کمنٹس کر سکتے ہیں. بالکل, شادی کا تھوڑا سا فیڈ بیک اپنی نظر میں بتا دیں. میری نظر میں تو یہ بڑی اچھی شادی رہی, بڑا پازیٹیو اس کا فیڈ بیک رہا ہے. میں نے بڑی لرننگ کی ہے اس چیز سے. نہیں, جیسے آپ نے لرننگ کی ہے, بہت سارے اور لوگوں نے بھی لرننگ کی ہوگی, اور ہر پازیٹیو بندے نے سیکھا ہوگا اس سے, اور سیکھنا بھی چاہیے کہ ایک انسان کی اسٹرگل آپ دیکھیں کہ اسٹرگل کہاں سے تھی, کیا ریزنز تھے اسٹرگل کے. آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں تو جائیں نا. دیکھیں, بہت بڑی سیلیبریٹی ایک اور بھی ہیں ہماری اسی طرح کی جو نیچے سے اوپر گئے, ملک ریاض صاحب. بالکل ٹھیک ہے, ان کو آپ دیکھیں, وہ ایک ٹائکون ہے, وہ ایک ایسا مطلب سمبل ہے پاکستان کے لیے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کسی نے نہیں گرایا. لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن گرا نہیں سکے. اسی طرح رجب بٹ کے لیے جس طرح کے کمنٹس اور جس طرح کی کرٹیسزم کو میں دیکھ رہی ہوں,
یا میں نے بہت سارے ویوز دیکھے ہیں تو مجھے افسوس یہی ہوا کہ آپ ایک انسان کو پازیٹیو وے میں لینے کے بجائے آپ اس کو نگیٹو لے رہے ہیں. آپ یہی چیز پازیٹیوٹی میں اس کی کنورٹ کریں. بچے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس ٹائم ینگسٹرز کا حال ہے وہ بہت خراب ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے, اگر ان کی اٹینشن کو یہاں ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح ولاگنگ ہے, ٹک ٹاکنگ ہے, یوٹیوب کے چینلز بنانے, تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. بالکل ایسا ہے. رادر دین دس کہ آپ بچے کو باہر چھوڑ دیں, وہ ڈرگس کرے, وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو کے اس کا جو دل کرے وہ کرے. لیکن جب وہ بچہ یہ سیکھ جائے گا کہ میں اس سے سیکھوں گا اور پھر میں اس سے کماؤں گا, تو یہ ایک ہیلدی اور ایک پازیٹیو انسان ہونے کی نشانی ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی بری بات نہیں لگتی, بلکہ بچوں کو سیکھنا بھی چاہیے, بچوں کو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے. اور آج کل بچے کر بھی رہے ہیں. میں تو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ولاگنگز دیکھ رہی ہوں کہ وہ اتنے اچھے یوٹیوبر بن چکے ہیں اور اتنی اچھی ارننگ ہے ان کی اتنی چھوٹی سی ایج میں. اور ظاہری بات ہے جس وقت وہ ایک میچور ایج میں جائیں گے تو اس میں تو وہ ایک مطلب بڑی سکسیزفل لائف گزار رہے ہوں گے. ہاں, ان کو چیزیں سیکریفائز نہیں کرنی پڑیں گی. بالکل ایسا ہی ہے جس طرح سیکریفائس ہم کریں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری ارننگ یہاں سے بھی بڑھ سکتی ہے نا. ہم لوگ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بزنس نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, کام نہیں ہے, ملک کے حالات خراب ہیں. آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ پیسہ کہاں سے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پازیٹیو وے میں کہاں سے کما سکتے ہیں. جہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں, میرے خیال میں تو اس پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے یوٹیوب چینل بنانے پہ. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس سے آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. مونیٹائز ہے. بالکل ایسے ہی ہے, مونوٹائز ہے, اور آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس سے. اور میں نے کافی سارے چینلز اس طرح کے اس میں دیکھے ہیں جس میں خواتین جو ہیں جو خاص طور پہ گھروں میں رہتی ہیں وہ بھی اپنے چینلز بنا کے ارن کر رہی ہیں. ہاں, کوکنگ چینل چل رہے ہیں, کوکنگ چینلز چل رہے ہیں, سلائی کڑھائی کے. اور آپ, میں اگر کبھی کوئی چینل اوپن کرتی ہوں سلائی کا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ لیڈیز اس میں باقاعدہ آپ کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. کوکنگ کے شوز جو ہیں اس میں فیسیلیٹیٹ کر. تو یہ نگیٹیوٹی کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں لوگ نگیٹیو ہو رہے ہیں اس کے لیے؟